بڑی حویلی کا باغ، احسان کا ثمر۔ قدیم شہر کے مضافات میں ایک بہت بڑی اور شاندار حویلی تھی۔ یہ حویلی کئی سو سال پرانی تھی اور اس کی سب سے خاص بات اس کا وسیع و عریض باغ تھا۔ یہ باغ اپنی مثال اب تھا۔ اس میں ہر طرح کے رنگ برنگے اور خوشبودار پھول، پھلوں کے گھنے درخت اور ٹھنڈے سایہ دار پودے تھے۔ لوگ اسے جنت کا ٹکڑا کہتے تھے۔ اس باغ کی دیکھ بھال ایک بوڑھا مالی، جس کا نام کریم داد تھا، برسوں سے کر رہا تھا۔ کریم داد کی عمر ڈھل چکی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں اب بھی باغبانی کا جادو تھا۔ وہ ہر پودے اور درخت کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا تھا۔ اسی کی محنت سے یہ باغ ہرا بھرا رہتا تھا۔ لیکن وقت بدلا اور حویلی کے مالک، جو کہ بہت دولت مند اور مغرور تھے، شہر سے باہر ایک نئے محل میں جا بسے۔ انہوں نے باغ کی طرف سے آنکھیں پھیر لیں۔ ان کا خیال تھا کہ باغ کو خود ہی چلتے رہنا چاہیے۔ انہوں نے کریم داد کو کوئی تنخواہ نہیں دی اور نہ ہی باغ کے لیے پانی یا کھاد کا انتظام کیا۔ کریم داد اکیلا رہ گیا۔ وہ باغ کو ویران ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تنخواہ نہ ملنے کے باوجود وہ اپنے گھر سے تھوڑا سا پانی لاتا، خشک پتے صاف کرتا اور اپنی جیب سے کچھ پیسے بچا کر بیچارے پودوں کے لیے کھاد کا انتظام کرتا۔ وہ کئی راتیں جاگ کر باغ کو جانوروں سے بچاتا رہا۔ اس کی ایک ہی لگن تھی کہ باغ کو مرنے نہیں دینا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن حویلی کے مغرور مالک کا اکلوتا بیٹا شدید بیمار پڑ گیا۔ شہر کے بڑے بڑے حکیموں نے علاج کیا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ آخر کار ایک بوڑھی دایا نے مشورہ دیا، بڑے میاں، اب کے پرانے باغ میں ایک نایاب جڑی بوٹی اگتی ہے جسے شفا کی بیل کہتے ہیں۔ وہ اگر مل جائے تو آپ کا بیٹا بچ سکتا ہے۔ مالک فوراً پرانی حویلی کی طرف بھاگا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ باغ تو اب تک اجڑ چکا ہوگا، لیکن جب وہ باغ میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ باغ بالکل اسی طرح ہرا بھرا اور خوبصورت تھا جیسا وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ پھول کھل رہے تھے اور ہر طرف تر و تازگی تھی۔ اس نے حیرانی سے کریم داد کو بلایا، جو ایک کونے میں پانی دے رہا تھا۔ مالک نے شرمندہ ہو کر کہا، کریم داد، میں تمہارا قصوروار ہوں۔ میں نے صرف آپ کا باغ نہیں ہے، یہ میرا عشق ہے، میرا ایمان ہے۔ میں نے احسان کے طور پر اس کی خدمت کی۔ پودوں نے مجھے ٹھنڈک دی، میں نے انہیں زندگی دی۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ اب مجھے کیا دیتے ہیں، میں نے یہ سوچا کہ میں اسے کیا دے سکتا ہوں۔ مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً کریم داد سے شفا کی بیل کا پتہ پوچھا۔ کریم داد نے اسے وہ جڑی بوٹی ڈھونڈ کر دی۔ مالک وہ جڑی بوٹی لے کر اپنے بیٹے کے پاس پہنچا اور اس کا علاج کیا۔ اللہ کے فضل اور کریم داد کے احسان سے وہ بیٹا جلد ہی صحت یاب ہو گیا۔ مالک واپس آیا، اس نے کریم داد سے معافی مانگی، اسے کئی سالوں کی تنخواہ دی اور باغ کا سارا اختیار اسے دے دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ خلوص اور احسان کی قدر دولت سے کہیں زیادہ ہے۔